حضرت سیدنا محبوب الہی، ایک تو یہ کہ ولیوں کی کائنات کے اندر، کائنات ولایت کے اندر، جیسے مقام قطبیت ہے، مقام غوثیت ہے، تو یہ مقام قطبیت ہے، مقام غوثیت ہے، اس کے اوپر ایک مقام ہے جو مقام محبوبیت ہے، اور یہ مقام محبوبیت بہت تھوڑے لوگوں کو نصیب ہوا ہے، بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے، اس لیے کہ اکثر لوگوں کی زندگی نے وہاں پہنچنے میں وفا نہیں کی، وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن یہ حضرات جو چند خوش نصیب ہے، کائنات ولایت میں تو سبھی خوش نصیب ہے، لیکن زیادہ خوش نصیب یہ ہستیاں ہیں جن کی زندگی نے ان کے ساتھ وفا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام محبوبیت عطا فرمایا، جیسے کہ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ 90 یا 91 سال کی عمر پائی، اور اسی طرح حضرت محبوب الہی نے بھی جو ہے وہ 97 یا 94 یا 96 سال کی عمر پائی، چونکہ تاریخ ولادت میں کافی اختلاف ہے اس کے اعتبار سے، مگر ان کی عمر بھی 90 سے اوپر ہے حضرت محبوب الہی کی۔ حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین حسینی سادات میں سے ہیں، یعنی ان کی ماں بھی حسینی سیدہ ہے اور ان کے والد بھی حسینی سید ہیں، یعنی ماں اور باپ دونوں حسینی ہیں، اور خاص بات ان کے سلسلے اور شجرہ نسب کی یہ ہے کہ کسی خوش نصیب کے شجرہ نسب میں 2 امام ہوتے ہیں اہل بیت کے شجرہ نسب کے اندر، کسی کے شجرے میں 3 ائمہ اہل بیت ہوتے ہیں، کسی کے شجرہ نسب میں 4 ائمہ اہل بیت ہوتے ہیں، لیکن حضرت محبوب الہی کا شجرہ نسب ایسا اعلیٰ شجرہ نسب ہے کہ 11 ائمہ اہل بیت حضرت امام نظام الدین اولیاء کے شجرہ نسب کے اندر موجود، یعنی کہ جیسے بعض لوگ حسینی سادات ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر ان کا سلسلہ نسب جو ہے پھر حضرت امام زین العابدین کے بعد کسی اور طرف چلا جاتا ہے، یعنی ائمہ اہل بیت جو یہ 11 امام ہیں ان کے نام نہیں آتے، پھر کہ کوئی امام باقر کی اولاد میں سے تو پھر کوئی اور شاخ نکل جاتی ہے، کوئی امام جعفر صادق کی اولاد میں سے تو پھر کوئی الگ شاخ نکل جاتی ہے، لیکن حضرت محبوب الہی کا شجرہ نسب جو ہے امام علی، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، یعنی یہ سارے ائمہ اہل بیت حضرت محبوب الہی کے شجرہ نسب میں شامل ہیں۔ یہ بخاری سادات میں سے ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جب آپ کے دادا اور آپ کے نانا جو ہے وہ بخارا سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لائے، اور لاہور کے بعد پھر یہ حضرات بدایوں شریف جسے مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں، ہندوستان میں اتر پردیش میں ایک بہت مبارک شہر ہے جس کو بدایوں کہتے ہیں، اور وہ مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے، اولیاء کا شہر کہلاتا ہے، اولیاء کی بستی، وہاں پر لاہور سے پھر یہ حضرات تشریف لائے، اور آپ کے والد بزرگوار حضرت محبوب الہی کے والد بزرگوار سید احمد الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدایوں کا قاضی مقرر کر دیا گیا، اور آپ کے نانا نے اپنی بیٹی رابعہ عصر، ولیہ عصر، بلکہ عظیم ولیہ حضرت سیدہ زلیخا، آپ کی والدہ کا نام زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ کر دیا۔ جب ایسا صدف اور ایسی سیپ نصیب ہو تو اس کے بعد پھر اندر کا موتی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ حضرت محبوب الہی کی والدہ سیدہ زلیخا خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم خاتون تھی، ولیہ تھی۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میرے بچپنے میں میری تربیت میری ماں نے بڑی عظیم شان سے کی، بلکہ جب آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، آج بھی بدایوں شریف میں آپ کے والد بزرگوار کا مزار مبارک موجود ہے، تو فرماتے ہیں کہ میرے والد کا جب وصال ہو گیا تو پھر کچھ اچھے حالات گھر کے نہیں رہ گئے، ماں نے چرخہ کاٹ کر میری پرورش کی، کئی کئی دن تک فاقے سے رہتے ہم لوگ، ماں اور بیٹے کئی کئی دن تک فاقے سے رہتے،
لیکن جس دن فاقہ ہوتا اس دن ماں کبھی یہ نہیں کہتی کہ بیٹا ہم فاقہ کریں گے، بلکہ جس دن فاقہ ہوتا اس دن ماں کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جب ماں کہتی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، میں سمجھ جاتا کہ اب کھانا نہیں ملے گا، اور کئی دن تک کے جب فاقہ نہیں ہوتا تو پھر وہ جو جملے کی لذت تھی، ماں کے جملے کی لذت کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، جب کئی دن تک کے کھانا ملتا رہتا تو میں ماں سے سوال کرتا امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے، امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے۔ ایک ماں کا انداز تربیت دیکھیں۔ اور بلکہ اللہ اکبر، یہ بات میں نے کبھی عرض کی تھی لیکن آج بالخصوص خواتین سن رہی ہے تو میں ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب قدوری مکمل ہوئی اور بدایوں شہر کے لیول پر جب میری تعلیم کی تکمیل ہوئی تو اس وقت میرے استاد نے فرمایا کہ بیٹے علماء کے اور موجودہ دور کے قانون کے مطابق ہم تمہاری دستار بندی کریں گے، تمہاری دستار ہوگی، تو تم اپنی امی سے کہنا کہ اتنے پیسوں کا انتظام کریں کہ دستار بندی کی جائے۔ تو میں نے پوچھا کہ دستار میں کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ امامہ باندھا جاتا ہے، امامے کا انتظام کریں، اور جو علماء اور مشائخ امامہ باندھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جس وقت حضرت محبوب الہی گھر گئے اور ماں سے کہا امی میری دستار ہے، اور استاد نے کہا کہ علماء اور مشائخ کے لیے دعوت کا انتظام کرنا ہے اور دستار بندی کے لیے یعنی امامے کے کپڑے کا انتظام کرنا ہے، تو ماں نے کہا بیٹا کچھ دن کی مہلت اپنے استاد سے لے لو، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم دستار بازار سے خرید کر کے لائیں، اس لیے تمہاری دستار میں خود جو ہے وہ تیار کروں گی۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں دن کو میری ماں چرکا کاٹتی تھی اور رات کو میری امی میرے لیے دستار تیار کرتی تھی۔ اس طرح میری دستار بندی ہوئی اور چرکا کاٹ کے کچھ پیسے تیار، کچھ پیسے جمع ہوئے اور مزید پیسوں کی ضرورت تھی تو میرے استاد نے اس میں پیسے بڑھا کر کے اپنی طرف سے ملا کر کے جو ہے وہ انتظام کیا، اور جب دستار مجھے باندھی گئی تو میں نے اپنے اساتذہ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ جب میں نے سر رکھ دیا تو وہاں پر بہت سے اولیاء تھے، انہوں نے فرمایا کہ جھکنے والے کو خدا بلند کرتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا یہ جھکنے والا بچہ کل کا سلطان المشائخ ہوگا۔ پھر حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ دلی تشریف لائے، اور دلی آنے کے بعد 20 سال کی عمر میں صرف آپ دلی تشریف لائے، اور دلی جب 20 سال کی عمر میں تشریف لائے وہ فرماتے ہیں کہ میری پڑھائی اب مکمل ہو رہی تھی، یعنی کہ اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ میری مکمل ہو رہی تھی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے جو ہے وہ ایک بزرگ کی تعریف شروع کی، حضرت شیخ زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی اس نے تعریف شروع کی، بہت باتیں کی اس نے، میری توجہ اس طرف نہ ہو سکی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے موضوع کو اور عنوان کو تبدیل کیا اور اس نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا ذکر شروع کیا۔ یہ پہلی مرتبہ میں نے فرید الدین گنج شکر کا نام سنا تھا۔ اس گنج شکر کے نام میں ایسی شکر کی حلاوت تھی کہ میرا دل اس نام کی طرف مائل ہو گیا اور میں کان لگا کے سننے لگا۔ کہا خدا جانے اس میں کیا چاشنی تھی، کیا حلاوت تھی، واللہ آج بھی اہل دل بابا صاحب کی طرف کھینچتے ہیں۔ اور صرف مسلمانوں کے نہیں، گرو نانک جیسے آدمی نے بابا فرید کی تعریف کے اندر کتنے دوہے کہے ہیں۔ اب بابا فرید سے بہت متاثر تھے گرو نانک، تو بابا فرید کے نام میں ان کی ذات میں خدا نے عجیب چاشنی رکھی ہے، عجیب لذت رکھی ہے۔ شاید میں نے کبھی آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور غریب نواز کہتے تھے سرکار قطب الدین بختیار کاکی سے کہ بابا قطب تم نے ایسے شاہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تمہارا نام زندہ رہے گا۔ وہ ہے بابا فرید، فرد فرید، کائنات ولایت کے اندر لاسانی ذات، سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر، فرید ملت والدین، شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ۔
سرکار بابا فرید کے نام میں خدا جانے کیا چاشنی تھی کہ میرا دل ان کی طرف مائل ہوا. فرماتے اس کے بعد بس خیال فرید رہنے لگا. نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ فرماتے پھر خیال فرید رہنے لگا. 20 سال کی عمر میں خیال فرید رہنے لگا. بلکہ مجھے اتنا خیال تھا بابا فرید کا کہ ہر نماز کے بعد میں یا فرید مولانا فرید پڑھتا رہتا, اور سونے سے پہلے بھی یہ میں وظیفہ پڑھتا, نام پڑھتا. خدا جانے حضرت محبوب الہی پر لوگ کیا فتویٰ چسپا کریں گے, اس لیے کہ ہم یا فرید حق فرید کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے. اور جن لوگوں نے کائنات کو شرک سے نکالا ہے ان لوگوں نے بھی یا فرید کے نعرے لگائے ہیں. بہرحال اس طبقے کی طرف تو توجہ ہونی بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ جب یاروں کا ذکر ہو تو پھر اغیار کا تذکرہ کیسا. جب یار آ جائے تو پھر محفل میں اغیار کی ضرورت نہیں رہتی. تو بہرحال بابا فرید کا ذکر وہ فرماتے, نماز کے بعد پڑھتے. پتہ چلا کہ پیر کے نام میں کیا برکت ہے, اور بابا فرید جیسا پیر. فرماتے پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا, اور میں جو ہے اپنی تکمیل علم کے بعد, تعلیم مکمل کرنے کے بعد, پھر میں نے بابا فرید کی طرف اجودن کا سفر کیا. اجودن کی سرزمین کی طرف میں نے سفر کیا بابا فرید سے ملنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ جیسی میں گیا تو صورت دیکھ کر کے میں اور شیدا ہو گیا, اور بہت محبت پھر پیر کی دل میں بیٹھ گئی. اور پھر میں نے بیعت کا شرف حاصل کیا. جب میں نے شرف بیعت حاصل کیا پہلی محفل کے اندر, اللہ اکبر, اب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں جب میں شامل ہوا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں پیر کے ملفوظات کو جمع کروں, حضرت جو کہے اس کو لکھ لیا کروں. اور وہ تو روشن ضمیر تھے بابا فرید. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جیسے مجھے خیال آیا, فرمایا بیٹے جو مرید اپنے پیر کے ملفوظات کو جمع کرتے ہیں ان سے خوش نصیب لوگ نہیں. جو لوگ اپنے پیر کے ملفوظات کو جمع کرتے ہیں ان سے خوش نصیب لوگ کوئی نہیں. اور فرمایا محمد احمد تیری شان یہ ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا, کوئی لمحہ دن میں رات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس لمحے میں اللہ میرے دل میں یہ بات نہ ڈالتا ہو کہ نظام الدین جو ہے وہ اللہ کا زندہ ولی ہے. میرے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے ہر لمحہ تیرے متعلق کہ تو اللہ کا زندہ ولی ہے, اور یہ وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت رچی بسی ہے. تیرے متعلق میرے دل میں یہ بات آتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے پھر مجھے نصیحت فرمائی. فرمایا بیٹا یہاں سے جب دلی جانا تو دلی کے اندر ریاضت اور مجاہدے کی طرف توجہ کرنا, اور بہت ریاضت کرنا, بہت مجاہدے کرنا. اور فرماتے ہیں بابا فرید نے مجھے یہ بھی وصیت فرمائی کہ نظام الدین, حالانکہ اس وقت آپ کو نظام الدین نہیں کہا جاتا تھا, اس وقت آپ کو محمد احمد بدایونی کہا جاتا تھا, لیکن چونکہ ہماری زبانوں پر اب یہی نام ہے اور آپ اور ہم اسی نام سے انہیں پہچانتے ہیں, اس لیے میں پہچان کے لیے جو ہے وہ یہی نام لوں گا. حالانکہ بابا فرید نے انہیں محمد احمد بدایونی کے نام سے مخاطب فرمایا. تو فرمایا نظام الدین روزہ نصف طریقت ہے, یعنی کہ اگر آدھا تصوف آدھی طریقت اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ صرف روزے سے نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے کثرت سے روزوں کا اہتمام کرنا. اور فرمایا پھر آدھا معاملہ حج اور نماز اور دیگر اوراد و وظائف ہے, یعنی جو روزوں کو لازم پکڑ لے اللہ تبارک و تعالیٰ تصوف اور طریقت میں اس کو آدھا اور نصف حصہ یوں ہی عطا فرما دیتا ہے. فرماتے اس کے بعد سے میں نے روزوں کو لازم پکڑا اور میں روزانہ روزہ رکھتا تھا, حتیٰ کہ صرف ایک روٹی سے افطار کرتا, اور وہی ایک روٹی جو ہے میری 24 گھنٹے کے لیے کافی ہو جاتی. فرمایا جب میں دلی آیا پلٹ کر کے تو پھر کوئی مجھے نہیں پہچانتا تھا اور میں کسی کو نہیں پہچانتا تھا. میں دلی کے اندر جو ہے وہ مصروف رہا, اوراد و وظائف میں, عبادت میں مشغول رہا, استغراق کی, ذکر اذکار کی, اللہ کی محبت کی ایسی کیفیت مجھ پر طاری تھی کہ دل میرا سب کی طرف سے اچاٹ تھا. ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں دلی چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں.
دلی چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، عافیت کی جگہ رہوں، تو میں نے اللہ سے دعا کی مولا میری رہنمائی کر کہ میرا کوئی مقام ہو، کوئی ٹھکانہ اور دلی سے ہٹ کر ہو۔ تو مجھے یہ بتایا گیا کہ گیاس پورا جاؤ، جسے گیاس پور بھی کہا جاتا ہے، گیاس پورا جاؤ، وہیں پر قیام کرو۔ فرماتے اس سے پہلے میں نے گیاس پور کبھی نہیں سنا تھا، گیاس پورا کا نام کبھی نہیں سنا تھا۔ اور فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے دوست سے ملنے گیا، اس کے گھر پہ پہنچا تو میں نے اس سے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ گیاس پور گئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس شخص کے دوسرے دوست کو کہا کہ یہ گیاس پور کدھر ہے مجھے بتاؤ، اور جب میں وہاں گیا تو پھر میں وہیں رہنے لگا۔ آج کل جہاں حضرت محبوب الہی کا مزار ہے، پہلے اس کا نام گیاس پور تھا، گیاس پورا تھا، بعد میں اب یہ بھی دلی میں شامل ہو گیا۔ بلکہ نظام الدین وہاں کیا گئے، ان کے قدم کی برکت سے وہ جو کنارے کا حصہ تھا آج وہ دلی کا قلب بن گیا، دلی کا دل بن گیا ہے، جس علاقے میں محبوب الہی آرام فرما رہے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں ولی کی کرامت، کہ اگر وہ جنگل میں جاتا ہے تو جنگل کو منگل کر دیتا ہے۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ گیاس پور میں رہنے لگے۔ کئی دن تک تو آپ ایسے ہی رہے، اس کے بعد پھر آپ نے خانقاہ بنائی۔ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ میں اپنے پیر بابا فرید سے ملنے کے لیے گیا، اور 7 مرتبہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے گیا۔ اس طرح کل میں 10 مرتبہ اپنے پیر کی بارگاہ میں دلی سے اجودن کی سرزمین پر حاضر ہوا، یعنی پاک پٹن کی سرزمین پر۔ آج کل جو وہ اجودن جو پاک پٹن جو وہ تقسیم کے بعد پاکستان میں چلا گیا ہے، اس وقت تو وہ اکھنڈ بھارت کی وجہ سے ہندوستان ہی کے اندر تھا۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ مجھے خیال رہتا تھا کہ ہندوستان کی ولایت میں کسے دوں، کیونکہ بزرگان چشت کا حال تھا، ہندوستان کی ولایت غریب نواز کے ہاتھ میں تھی، ہندوستان کی ولایت غریب نواز کے ہاتھ میں تھی۔ غریب نواز نے اپنے وصال سے پہلے ہندوستان کی ولایت بابا قطب کو سونپی، پھر بابا قطب الدین بختیار کاکی نے ہندوستان کی ولایت بابا فرید الدین گنج شکر کو سونپی۔ پھر بابا فرید الدین گنج شکر کو خیال رہتا تھا اب ولایت ہند کا والی کون ہوگا، کس کو سونپی جائے گی، اور فرماتے میں سوچتا رہتا تھا کہ کس کو سونپوں۔ پھر مجھے اچانک میرے دل پر اللہ نے یہ بات ڈالی، ابھی رکو فرید، اس لیے کہ نظام الدین راستے میں ہے، ہندوستان کی ولایت کا حقدار وہی ہے۔ وہ کہا کہ میں تمہیں ہندوستان کی ولایت سونپتا ہوں، ہندوستان کے تم والی رہو گے۔ تو سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پھر بابا فرید کے بعد والی ہندوستان قرار دیا گیا، اور اللہ نے پھر وہ مقام اور وہ مرتبے عطا فرمائے حضرت نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء کو، کہ آپ نے وہ کرامتوں کا صدور، وہ ظہور ہوا۔ آپ کی زندگی میں ادب بہت واضح نظر آتا ہے، آپ کی زندگی میں ادب بہت واضح نظر آتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خانقاہ کا، آپ کی شخصیت کا، آپ کی ذات کا اتنا ادب کرتے تھے حضرت محبوب الہی۔ آج کل تو ادب رہی نہیں ہے۔ نماز کی برکت ان لوگوں کو ملتی ہے جو نماز کا ادب کرے، مسجد کی برکت ان کو ملتی ہے جو مسجد کا ادب کرے، روزے کی برکت اس کو ملتی ہے جو روزے کا ادب کرے، کتاب کی برکت اس کو ملتی ہے جو کتاب کا ادب کرے، پیر کی برکت اس کو ملتی ہے جو پیر کا ادب کرے، نبی پاک کی برکت اس کو ملتی ہے جو نبی کا ادب کرے، خدا کی رحمتوں کا نزول اس پر ہوتا ہے جو خدا کا ادب کرے۔ ادب ہی نہیں ہے، زندگی سے ادب نکل رہا ہے، نہ کتابوں کا ادب، نہ مسجدوں کا ادب، نہ روزے کا ادب، نہ نماز کا ادب، کسی کا کوئی ادب نہیں۔ بے ادب ہو گئے لوگ، اسی لیے جو ہے وہ محروم ہو گئے۔ بے ادب ہمیشہ محروم ہے، کتابیں پڑھتے ہیں اس کا کوئی ادب ہی نہیں، نہ کتاب کا ادب، نہ قلم کا ادب۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اگر کبھی قلم گر جاتا تھا زمین پر تو ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے کہ وہ قلم اٹھاتے تھے، کام بعد میں کرتے تھے، پہلے چوم کر سر پہ رکھتے تھے۔ قلم گر گیا، کتاب گر جاتی تھی تو یہ ادب تھا، احترام تھا، آج کچھ نہیں رہا۔ حضور علیہ السلام کا ادب پاک یہ تھا، جب حضور کا نامی اسم گرامی محمد آتا تھا تو لوگ اپنے سروں کو جھکا کر کے اپنی انگوٹھوں کو چوم لیتے۔ آج یہ مذاق بن گیا ہے، بے ادب پیدا ہو گئے، مذاق بن گیا، بے ادبی بے ادب ہے۔
جو اپنے ماں باپ کا ادب نہ جانے وہ رسول پاک کا ادب کیا جانے. یہ حال ہو گیا. کون کیا ادب تھے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء. جب بھی اپنے دادا پیر حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی کے روزے پہ حاضر ہوتے تھے, کبھی جرت نہیں کی مزار تک جانے کی, کبھی جرت نہیں کی مزار تک جانے کی. دروازے پر کھڑے رہ کر وہیں سے فاتحہ پڑھتے تھے. کہا میں اس قابل کہاں کہ وہاں تک جاؤں, اتنی دور سے فاتحہ پڑھتے تھے. آج وہ پتھر حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی کے جب مزار میں داخل ہونے لگو تو بائیں ہاتھ کی طرف ایک دیوار کے اندر چسپا موجود ہے. اس پتھر کو آج بھی لوگ چومتے ہیں جہاں وہ کھڑے رہ کر کے فاتحہ پڑھتے تھے. حضرت محبوب الہی اتنی دور. ایک دن اچانک خیال آیا کہ ہفتے میں 2 مرتبہ آ کر میں دادا پیر کے یہاں فاتحہ پڑھتا ہوں اتنی دور سے, پتہ نہیں ان کو خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, پتہ نہیں ان کو خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. بس اتنا سوچنا تھا کہ فوراً ندائی نظام الدین تم کہتے ہو کہ تمہیں خبر بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے, تم گیاسپور سے نکلتے نہیں ہو, اس وقت سے ہم تمہاری نگہبانی کرتے ہیں, تم ہماری نگاہ میں ہوتے ہو. ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی حضرت شیخ نجیب الدین المتوکل, ان کے پوتے شیخ بہرام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بابا قطب کے مزار پر فاتحہ پڑھتے پڑھتے حضرت نظام الدین اولیاء پر استغراق کی, تحجر کی, وجد کی کیفیت طاری ہو گئی. جب وہ کیفیت کچھ کم ہوئی تو ہم نے پوچھا کہ نظام الدین آج یہ کیفیت کیسے طاری ہوئی؟ فرماتی آج میرے اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ نظام الدین تجھے جو دیکھے گا, جو تیرے چہرے کی محبت سے زیارت کرے گا, ہم نے اس کو جنت عطا کر دی, ہم نے اسے بخش دیا, اس کی بخشش کر دی. اس لیے کہ محبوب کا چہرہ جو دیکھ لے, نظام الدین کا چہرہ جو تھا مجھ پر اس وجہ سے کیفیت طاری ہو گئی. ایک بزرگ بہت دور سے حضرت محبوب الہی سے ملنے کے لیے آئے. راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ نظام الدین اولیاء سے ملنے جا رہا ہوں. کہا ان کو میرا سلام کہنا, وہ تو ایسے ولی ہیں کہ ہر شب جمعہ میں کعبے کے اندر ان کی اور میری ملاقات ہوتی. حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی یہ شان کے بزرگ تھے. لیکن ادب کی جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت محبوب الہی. یہی آپ سے کہتا ہوں, گفتگو کے اندر پوری گفتگو میں کچھ یاد رہے یا نہ رہے, یہ بات ضرور یاد رکھنا, اپنی زندگی میں ادب پیدا کرو, ہر ایک کا ادب, بلکہ چھوٹوں کا بھی ادب کرو. ہم چھوٹوں پہ شفقت کی بات کرتے ہیں, لیکن شفقت کے ساتھ میں تو کہتا ہوں کہ چھوٹوں کا بھی ادب کرو, بڑوں کا بھی ادب کرو, کتابوں کا بھی ادب کرو, قلم کا بھی ادب کرو, پڑوسی کا بھی ادب کرو, ماں باپ کا بھی ادب کرو. چھوٹوں کا ادب اس لیے کرو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے کہ اس نے مجھ سے زیادہ گناہ نہیں کی, کیونکہ میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں اس لیے میں نے گناہ اس سے زیادہ کی. یہ میرے بعد پیدا ہوا ہے اس لیے اس نے مجھ سے کم گناہ کیے, اس لیے یہ زیادہ ادب کے قابل ہے. اور بڑے کا ادب اس لیے کرو کہ مجھ سے پہلے پیدا ہوا ہے تو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں, یہ نیکیوں مجھ سے زیادہ, اس لیے قابل ادب. ادب اگر زندگی میں آ گیا, اب تو نہ روزے کا ادب نہ نماز کا. نماز تو پہلی بات پڑھتے نہیں اللہ ماشاءاللہ, اب پڑھتے ہیں تو ادھر دیکھا ادھر دیکھا, ادھر کھجایا ادھر کھجایا, یہ نماز ہو گئی ہے اللہ ماشاءاللہ الیاذ باللہ. اور کہاں وہ نماز تھی کہ گھر جل جاتے تھے, صاحب خانہ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرا گھر جل رہا ہے. چلیں اگر وہ کیفیت ہماری اور آپ کی پیدا نہیں ہو سکتی, کم سے کم اتنا تو کریں کہ صحیح کھڑے رہے, دیکھنے والے کو لگے کہ نماز پڑھ رہا ہے, دیکھنے والے کو احساس تو ہو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. ہماری کیفیت یہ بھی نہیں ہوتی, بلکہ لوگ تو نماز پڑھنا سیکھتے بھی نہیں. کوئی کسی کا پیر اٹھا ہوا ہے, کسی کی انگلیاں اٹھی ہوئی ہے, نماز کے اندر کتنی انگلیاں لگنی چاہیے, ایک پوزیشن کیا ہونی چاہیے, نگاہ کیا ہونی چاہیے, کچھ پتہ نہیں, اٹھے چھوٹے آئے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ہر چیز سیکھ کر کریں گے, نماز بغیر سیکھے پڑھیں گے. کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہی کالے پیلے کپڑے پہن کر کے آکے سیدھے کھڑے ہو جاتے, پسینے کی بدبو آ رہی ہے, منہ میں بدبو آ رہی ہے, آکے کھڑے ہو گئے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ مسجد جاؤ تو زینت لو, زینت کے ساتھ جاؤ.
اس لیے کہ ولیمے میں جانے والوں، شادیوں میں جانے والوں، میٹنگوں میں جانے والوں گھنٹوں گھنٹوں میک اپ کرتے ہو اپنے جیسے انسانوں کے بلاوے پر جانے کے لیے، جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو اٹھے چھوٹے کیسے چلے آتے ہو؟ زینت کے ساتھ آیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے در سے بڑا نہ کسی کا در ہے، نہ اس کے گھر سے بڑا کسی کا گھر ہے، نہ اس کی بارگاہ سے بڑی کسی کی بارگاہ ہے۔ اور جتنی بڑی بارگاہ میں آ رہے ہو ذرا اس انداز سے آؤ، اس شان سے آؤ۔ زینت کرنے کو کس نے منع کیا؟ زینت کے ساتھ آؤ مسجدوں کے اندر، مسواک کر لیا کرو کم سے کم، اتنا تو کیا کرو، وضو تازہ کر لیا کرو، اتنا تو کیا کرو۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ادب کی بات چل رہی ہے، اچانک ایک کتا گزرا۔ کتا اگرچہ اہل خیرت کے سر کے اوپر سے جانے کی بات ہے، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب اہل عشق کی بات ہو تو اہل خیرت کو محفل سے چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ باتیں تو ان کے لیے ہے بھی نہیں، ورنہ وہ تو یوں کہیں گے کہ یہ کہاں کی بات ہوئی۔ جو نجس ہے کتا بھی قابل احترام ہوتا ہے۔ آج کل اس لیے کہ گھروں میں بیٹھ کر کے کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی کلمیں مناتے ہیں نا علماء اہل سنت کے خلاف، کہا دیکھو یہ سنی عالم اپنے آپ کو کتا کہہ رہے ہیں، غوث پاک کا کتا، اور کتا تو نجس ہوتا ہے، کتا تو ایسا ہوتا ہے، کتا تو ویسا۔ انہیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ بات کرنے کا، کلام کرنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے۔ چلیں اس نے سنی عالم نے اپنے آپ کو کتا کہہ دیا تو آپ کو بخار آ گیا، آپ تو کہتے ہو کہ ہمارا مناظر شیر ہے، شیر، تو پھر ہم بھی کہیں کہ آپ نے درندہ کہہ دیا اپنے مناظر کو، وہ درندہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہوتی۔ جب کسی کو شیر کہا جاتا ہے تو اس سے درندہ چیر پھاڑ کرنے والا نہیں ہوتا۔ شیر کہاں مطلب اس کی بہادری کی طرف اشارہ ہے، چاند کہاں مطلب اس کے حسن کی طرف اشارہ ہے، پھول کا مطلب اس کی نزاکت کی طرف، اس کی نکھت کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے ہی کتے میں ایک صفت ہے جس کو صفت وفا کہتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی اپنے آپ کو کسی کا کتا کہتا ہے تو اس سے مراد نجس اور گندگی نہیں بتائی جاتی، بلکہ اس سے مراد صفت وفا بتائی جاتی ہے کہ ہم آپ کی اس طریقے کے وفادار ہیں۔ جیسے شیر کہہ کے بہادری، ورنہ لوگ دیکھو اشرف المخلوقات ہیں، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو جو کتا کہہ دیا، تو اشرف المخلوقات ہے تو کیا شیر بھی اشرف المخلوقات ہے؟ وہ بھی تو اشرف المخلوقات میں شامل نہیں ہے نا۔ اشرف المخلوقات کو اگر کتا کہنا اس کی توہین ہے تو شیر کہنا بھی تو توہین ہے، پھر چاند کہنا بھی توہین ہے، چاند کون سا اشرف المخلوقات ہے؟ پھر پھول کہنا بھی توہین ہے، پھول کون سا اشرف المخلوقات ہے؟ لیکن یہ ساری بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ جن لوگوں کا تعلق فصیح عرب سے نہیں ہوتا پھر ان کو فصاحت کا شعور بھی نہیں آتا، بیچارے گھر میں بیٹھ کر کے رٹی رٹائی گفتگو کرتے، یہ بات کرنے کا لہجہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں عرب کی شاعری میں بھی کبھی تلوار کا ذکر ہے، کبھی چاند کا ذکر ہے، کبھی پھولوں کا ذکر ہے، تو یہ بات ہوتی ہے۔ تو حضرت محبوب الہی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کتا گزرا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ادب کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہوئے کتا چلا گیا، پھر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے، کون؟ بادشاہ جس کو ملنے کی تمنا کرے، ملنا چاہتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ آنے کی ضرورت نہیں، میں تو آپ کے پیٹ پیچھے ہی دعا کرتا ہوں۔ بادشاہ معتقد تھا آپ کا، کیونکہ آپ کے دور میں 7 بادشاہ گزرے، اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی، 20 سال کی عمر میں دلی آئے اور 90 کے بعد وصال ہوا، یعنی 90 سال کے بعد 70 سال دلی میں گزرے آپ کے۔ ان دنوں میں 7 بادشاہ گزرے، کچھ نیک بھی تھے، کچھ معتقد بھی تھے، کچھ مخالف بھی تھے، سب کو جھیلا۔ تو معتقد تھا بادشاہ، اور کہا کہ ایک بار ملنے آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ تیرے لیے ایسی دعا کرتا ہوں پیٹھ پیچھے، اور سامنے کی جانے والی دعا سے پیٹھ پیچھے کی جانے والی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اس لیے تیرے لیے تو میں دعا کرتا ہی ہوں، تو وہی رہے۔ اس نے کہا نہیں، ایک بار تو آنا ہی ہے، ملنا ہی ہے آپ سے۔ فرمایا تو پھر میں نے 2 دروازے اسی لیے بنا کر کے رکھے ہیں، ایک دروازے سے آپ آئیں گے تو دوسرے دروازے سے ہم چلے جائیں گے، ملیں گے نہیں۔ اور جو بادشاہوں کو خاطر میں نہ لائے، بادشاہوں سے نہ ملے، کتے کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کو حیرت تھی، کتے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کیوں کتے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے؟ فرماتے ہیں اسی رنگ کا کتا
میں نے اجودن کی سرزمین پر اپنے پیر و مرشد کی گلی میں دیکھا ہے. یعنی وہ اجودن کا کتا نہیں تھا, پیر کی گلی کا کتا نہیں تھا. پیر کی گلی سے کتے کو نسبت کتے کے رنگ سے اس دلی کے کتے کو نسبت ہو گئی. صرف رنگ کا کتا ہے. پیر کی گلی میں جو کتا رہتا ہے اسی رنگ کا کتا محبوب الہی نے دیکھ لیا تو پیر کی گلی کے کتے کے رنگ سے اس کا رنگ ملتا تھا, اس لیے تعظیم کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. قربان جائیں جو پیر کے گلی کے کتے کا اتنا ادب کرتے ہوں وہ پیر کی گلی کا کتنا ادب کرتے ہوں گے, اور پھر اپنے پیر کا کتنا ادب کرتے ہوں گے. اور جب پیر کا اتنا ادب ہے تو پھر رسول اللہ کا ادب کتنا ہوگا, حضور کا احترام کتنا ہوگا, یہ بتانا مقصود ہے. پھر جب لوگ ادب کرتے ہیں تو پھر شان بھی ایسی ہی پاتے ہیں, شان بھی ایسی ہی پاتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو نوازتا ہے, اور جو نوازا محبوب الہی کو رحمت اللہ تعالی, یہ نظام الدین کا جو نظام الدین اولیاء کا جو لقب ہے یہ اللہ نے عطا کیا. فرماتے گلی سے میں جا رہا تھا, مجھے پیچھے سے آواز آئی نظام الدین. میں نے پلٹ کر دیکھا کوئی نہیں تھا, مولانا نظام الدین. پھر میں نے پلٹ کر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا, مولانا نظام الدین اولیاء. میں نے پلٹ کر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. پھر میں بڑھتا چلا گیا کون بولتا ہے, پھر ساری دنیا مجھے خود بخود نظام الدین اولیاء بولنے لگی. یعنی یہ القاب کوئی دیتا نہیں ہے, یہ قدرت کی طرف سے من جانب اللہ ملتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے شان کیا دی, اللہ اکبر. ایک دن حضرت سیدنا امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت امیر خسرو آئے, بڑے چہیتے مرید تھے خسرو, حضرت محبوب الہی کے پاس. بڑا عاشق رسول, عاشق شیخ, پیر کا عاشق حضرت امیر خسرو رحمت اللہ. حضرت محبوب الہی کہتے تھے اس ترک کے دل میں جو عشق ہے, عشق, میں اس عشق کا صدقہ مانگتا ہوں. پیر مرید کے عشق کا وہ جو فرماتے ہیں, اسی لئے کہتے تھے اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ نظام الدین تو میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے, تو کہوں گا کہ میں اس ترک کا سوز و گداز لے کر کے آیا, تو اس کا عشق والا دل لے گا. فرماتے تھے اگر شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو میں وصیت کر دیتا کہ خسرو کو اور مجھے ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے. بڑی شان والی ہستی حضرت امیر خسرو, طوطی ہند, ملک الشعراء. کئی کتابیں لکھی, اشعار ہزاروں کی تعداد میں کہے. جب بھی کوئی تازہ کلام لکھ کر کے لاتے تھے تو حضرت محبوب الہی سے عرض کرتے تھے کہ حضور لکھ کر لائیں. بلکہ امیر خسرو کو رحمت اللہ تعالی علیہ محبوب الہی کی بارگاہ میں وہ خصوصیت اور وہ قربت حاصل تھی کہ جس وقت حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں کوئی جا نہیں سکتا تھا, عشاء کی نماز کے بعد تسبیح حاضر کی جاتی, آپ چارپائی پہ بیٹھ جاتے, تسبیح لے کر تسبیح پڑھتے, کوئی نہیں جا سکتا سوائے امیر خسرو کی. حضرت امیر خسرو جا کے بیٹھ جاتے چارپائی کے نیچے, آپ چارپائی پہ ہوتے, پھر تسبیح شروع کرنے سے پہلے یا تسبیح پڑھتے ہوئے حضرت محبوب صاحب فرماتے خسرو کیا خبر ہے دلی کی, تو پھر حضرت امیر خسرو سب خبر سناتے, آپ سنتے جاتے, سر ہلاتے جاتے اور تسبیح پڑھتے جاتے, جب تک تسبیح ہوتی رہتی ہے سناتے بھی جاتے. کہ ایک دن حضرت محبوب الہی کہنے لگے کہ میرے پیر نے مجھ سے کہا بابا فرید مانگو کیا مانگتے ہو. حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں نے اپنے پیر سے جب سنا کہ پیر کہتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو, تو میں نے پیر سے دنیا بھی مانگی اور آخرت بھی مانگی, دین دنیا سب مانگ لی, لیکن آج پچھتاتا ہوں ایک چیز نہیں مانگ سکا. کہا کیا؟ کہا کہ اگر سما میں موت مانگ لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی کہ وہ دنیا سے سما کی حالت میں جانا چاہتے تھے, جیسے ان کے دادا پیر تشریف لے گئے سما کی حالت میں. بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب مولانا احمد جام کا شعر قوال پڑھتے تھے, کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است, اسی حالت میں آپ دنیا سے تشریف لے. تو چشت اہل بیشت کیا اور انہوں نے سما میں موت مانگی. بلکہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ وصال کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ سما شروع کرو,
اور ان کا وصال بھی حالت سما میں، حضرت مخدوم صاحب کا وصال۔ کتنے بزرگان دین ہے جو سما میں دنیا سے گئے، لیکن ہاں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، سما وہی سما ہو جو بزرگوں نے کی ہے، اپنی مرضی کا نہ ہو، بس اس کا خیال رہے۔ محبوب الہی نے جس شان سے کی، بابا قطب نے جس شان سے کی، بابا فرید نے جس شان سے کی، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے جس شان سے کی، وہی شان سے ہو۔ بلکہ میرے عزیزو، محبوب الہی کے خانقاہ کی سما کا حال تو یہ ہے کہ میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب سب سنابل لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی سے کہا کہ مجھے جناب خضر کی زیارت کرنی ہے، حضرت خضر کی زیارت کرنی ہے، میں خضر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ جب نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں سما ہوا کرے تو جاؤ وہاں پر جو شخص دروازے پر لوگوں کی نالین کی حفاظت کر رہا ہوگا اس کی زیارت کر لو، وہی خضر ہوگا۔ یہ محبوب الہی ہے، حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان یہ، اور ان کے یہاں کی خانقاہ کی محفل سما کی شان یہ ہے۔ تو حضرت خمیر خسرو شعر پڑھتے تھے تو محبوب الہی بہت اچھا لکھا خسرو تم نے، مگر سعدی شیرازی کی بات الگ ہے، سعدی کی بات ہی الگ ہے۔ پھر اس سے اچھا لکھ کر لانے کی کوشش کرتے، پھر کہتے کہ سعدی کی بات الگ ہے، پھر اس سے اچھا لکھ کر لاتے، اور لاتے بھی اچھا لکھ کر، کہتے پھر سعدی کی بات الگ۔ تو ایک دن حضرت خسرو نے کہا سرکار میں لکھ کر لاتا ہوں اچھے سے اچھا، اور آپ فرماتے سعدی کی بات، یہ سعدی کی بات کیا ہے؟ تو اپنی چادر ڈال دی سر پہ، چادر سر پہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ حضور کی محفل سجی ہوئی ہے، سرکار کی محفل سجی ہوئی ہے، اور حضور علیہ السلام تخت پر بیٹھے اور اولیاء اللہ بھی موجود ہیں، اور سرکار کہتے ہیں سعدی پڑھو، سعدی پڑھو، اور سعدی کہتے بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرم۔ یہ کیا ربائی ہے، کیا شان ہے اس ربائی کی۔ بلکہ حضرت سعدی شیرازی نے جب لکھا تھا اس کو تو تین ہی مصرے لکھ پائے تھے، بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، بلغ العلا بکمالہ۔ ان کے کمال کے کیا کہنے، کس کمال پر ہے ان کی عظمت، کس کمال پر، کشفا دجا بجمالہ۔ اور جب وہ پہنچے ہیں بلندیوں پر تو ان کے جمال سے جو ہے وہ بلندیاں روشن ہو گئی اور اندھیرے دور ہو گئے۔ ان کے کمال نے، ان کے جمال نے اندھیرے کو، تاریکیوں کو دور کر دیا۔ حسنت جمیع خصالہ، اور بہت خوبصورت ہے ان کا خصال، بہت حسن والا ہے ان کا، وہ بڑے خوش خصال ہے۔ تین مصرے بنے، چوتھا بنتا نہیں تھا۔ لکھنے والے شاعر کے لیے اس وقت بڑے امتحان کی گھڑی ہوتی ہے جب وہ ایک مصرع لکھ دے اور دوسرا مصرع نہ بنے۔ یہ بڑی کھاتے کھاتے آدمی گم ہو جاتا ہے کہ کیا لکھوں، نیند اڑ جاتی، کروٹ بدلتا ہے، جب آمد شروع ہوتی ہے تو کروٹ، نیند نہیں آتی۔ جو لکھنے والے ہوتے ہیں ان کی بڑی عجیب پوزیشن ہوتی ہے، بیٹھتے محفل میں دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، کہنا کچھ چاہتے ہیں نکلتا کچھ ہے، کیونکہ دماغ کسی اور طرف چلتا رہتا ہے۔ ابھی وہ تخیلات کی پرواز ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پرندے نہیں جا سکتے وہاں تخیلات کی پرواز ہوتی ہے کیفیت۔ اب بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب پڑھتے پڑھتے چوتھا آتا ہی نہیں، نیند آ گئی۔ سرکار نے پوچھا سعدی کیا بات ہے؟ کہا سرکار تین مصرے بنے ہیں، ربائی کے چوتھا بنتا نہیں، کہا تین کیا ہے؟ بس کیا بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ سرکار چوتھا آتا نہیں تو حضور نے چوتھا خود دیا، صلو علیہ وآلہ۔
کلام حضور نے کہا پڑھو سعدی، یہ پڑھ رہے ہیں وہ، اور حضور جھوم رہے ہیں۔ اب خسرو کو پتا چلا کہ یہ جو کہتے ہیں نا سعدی کی بات ہی الگ ہے۔ اب یہ سوچنے لگے کہ سعدی کی کہ کلام میں یہ چاشنی کیسے آئی، سعدی کی کہ کلام میں یہ چاشنی کیسے آئی۔ تو حضرت محبوب الہی نے کہا کہ خضر نے ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈال دیا، تو یہ لعاب خضر کی برکت ہے کہ یہ چاشنی آ گئی، یہ کلام آ گیا۔ اب یہ بھی اس میں لگ گئے کہ میں بھی خضر سے ملوں، مجھے بھی لعاب خضر ملے اور میرے اندر بھی یہ چاشنی آ جائے تاکہ میرا پیر خوش ہو جائے۔ ایک دن حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی تو کہا کہ سعدی کی زبان میں چاشنی کیسے؟ کہا کہ ہم نے اپنا لعاب ڈالا۔ تو کہا کہ مجھے بھی دے دو۔ کہا نہیں، اب وہ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ وہ مقدر تھا سعدی کا، وہ سعدی کو مل گیا، اب وہ سعدی کو مل گیا، اب کسی کو نہیں مل سکتا۔ وہ آئے تو چہرہ اترا ہوا تھا۔ حضرت محبوب الہی نے کہا خسرو کیا بات ہے، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور کچھ نہیں، کچھ تو ہوا ہے خسرو بتاؤ نا کیا بات ہے۔ عرض کہ حضور حضرت خضر ملے تھے۔ کہا تو کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ جس کے منہ میں لعاب ڈال دیں اس میں چاشنی آ جاتی، اس کے کلام میں چاشنی آ جاتی ہے۔ میں نے مانگا کہ آپ مجھے بھی لعاب دیں تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس کا مقدر تھا، اس کو مل گیا، اب کسی کو نہیں مل سکتا۔ فرمایا چاشنی چاہتا ہے تو ادھر آ، بلایا اور اپنا لعاب منہ میں ڈال دیا، اپنا لعاب منہ میں ڈال دیا۔ اب منہ میں کیا ڈالا، اب اس کے بعد جناب خسرو نے کلام لکھا اور لکھ کر کے لائے اور پڑھنا شروع کیا۔ تو کیا دیکھا کہ ایک ایسا اجنبی خوبصورت انسان آتا ہے اور آ کر بیٹھتا ہے اور محفل میں خوب داد دیتا ہے اور محفل ختم ہوتی تو خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت محبوب الہی سے پوچھا سرکار آج اپنی محفل میں ایک شخص ایسا اجنبی آیا جو کبھی نہیں آتا تھا اور آنے کے بعد جو ہے بڑی داد دی، محفل کے بعد چلا گیا اٹھ کر کے، کون تھا؟ فرمایا بیٹے وہی تو شیخ سعدی شیرازی تھے، ہمارے منہ کا جو لعاب تمہیں نصیب ہوا ہے اللہ نے وہ چاشنی عطا کر دی کہ سعدی کا کلام اور لوگ سننا چاہتے ہیں اور سعدی تمہارا کلام سننے کے لیے تشریف۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان یہ ہے۔ بس اب اختتام کرتا ہوں کہ بادشاہوں کا جو دور رہا، معتقد بھی رہے مخالف بھی رہے، جو بادشاہ تھا محبوب الہی کے آخری دور میں وہ تھا قطب الدین۔ وہ محبوب الہی سے بڑی دشمنی رکھتا تھا، بہت دشمنی تھی اس کو محبوب الہی سے۔ تو محبوب الہی کے خلاف کچھ نہ کچھ وہ کرتے ہی رہتا تھا۔ ایک دن اس نے حضرت محبوب الہی کو معاذ اللہ رسوا کرنے کے لیے کہا کہ نظام الدین سے کہنا کہ وہ ہر چاند رات کو ہمیں سلام کرنے کے لیے دربار میں آیا کرے۔ اب جو معتقد بادشاہ تھے ان سے نہیں ملے زندگی بھر، اور یہ جناب مخالف ہو کر چاہتے تھے کہ ان کو سلام کرنے محبوب الہی ہے۔ تو علماء سے کہا کہ اگر وہ سلام کرنے نہیں آئیں گے تو میں ان کو قتل کر دوں گا، مار ڈالوں گا ان کو۔ اب سب لوگ ڈر گئے۔ 27 شوال کو اس نے علماء سے بھرپور ایک وفد بھیجا کہ جاؤ ان کو تیار کرو کہ وہ آئیں گے، یہ 2 دن کے بعد چاند ہونے والا ہے۔ تو بہت سمجھایا علماء نے کہ حضور بادشاہ ناعاقبت اندیش ہے اور آپ دانشمند ہو، اگر ایک بار آ کر مہینے میں اس کو سلام کر دیتے ہیں تو کیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی 2 دن ہے دیکھا جائے گا، 2 دن ابھی دیکھا جائے گا۔ 29 تاریخ آنے دو، اب 28 آ گئی، 28 آئی تو حضرت امیر خسرو کے بھائی معیز الدین انہوں نے کہا سرکار کل چاند نظر آنے والا ہے۔ فرمایا کہ ہم تو نہیں جائیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا اور پھر سب لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ کل چاند ہونے والا تھا، 28 تاریخی کو حضرت محبوب الہی اپنی خانقاہ کی ٹیریس پر ایک شعر پڑھتے تھے، او حقیر لومڑی تجھے پتا چل گیا نا شیر سے ٹکر لینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ پڑھتے تھے، لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے کیا ہو رہا ہے، اور ادھر یہ ہوا
کہ 1000 پیلر والے مکان کے اندر وہ بادشاہ سویا ہوا تھا، اور پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ہی آدمی نے اس کو قتل کر کے اس کا قصہ تمام کر دیا۔ 29 تاریخ آنے بھی نہیں پائی اور حضرت محبوب الہی سے جو ہے وہ دشمنی کرنے کے نتیجے میں قتل ہو۔